الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک مرتبہ پھر ایک نئی دلچسپ کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی ہماری دلچسپ کہانی کا ٹاپک ہے امی کی نصیحت۔ آئیے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ولیوں کے سلطان حضور غوث پاک اپنے بچپن کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں 9 ذوالحجہ کا دن تھا اور اپنے گاؤں میں تھا اور ایک بیل کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ بیل کے پیچھے بھاگنے لگا تو بیل اچانک مجھے دیکھ کر بولنے لگی کہ اے عبدالقادر، آپ کو اس کام کے لیے نہ تو پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ بیل کو اچانک بولتا دیکھ کر میں گھبرا گیا اور لوٹ کر گھر آ گیا۔ گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے میدان عرفات نظر آنے لگا۔ حالانکہ جیلان سے میدان عرفات بہت دور ہے۔ میں اپنی امی جان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ مجھے راہ خدا میں وقف کر دیجئے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی بھی اجازت عطا فرما دیجئے۔ امی جان نے سبب دریافت فرمایا تو میں نے بیل کی گفتگو اور میدان عرفات نظر آنے کا واقعہ سنا دیا۔ میری بات سن کر امی جان نے سونے کے 40 سکے میری قمیض میں سی دیے اور بغداد جانے کی اجازت عطا فرماتے ہوئے کہا کہ ہر حال میں سچ بولنا، اور مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ہر حال میں سچ بولوں، اور پھر مجھے الوداع کہا۔ میں بغداد جانے والے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں 60 ڈاکو ہمارے قافلے پر ٹوٹ پڑے اور قافلے کا سارا سامان لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرے پاس سونے کے 40 سکے ہیں۔ ڈاکو نے کہا کہ کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ قمیص کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو اس بات کو مذاق سمجھتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور وہ بھی پوچھ گچھ کرنے کے بعد چلا گیا۔ جب یہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے اور اسے میرے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے بلایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوٹا ہوا مال آپس میں بانٹ رہے تھے۔ سردار نے مجھ سے پھر سے رقم کا پوچھا اور میں نے وہی جواب دیا جو میں پہلے ڈاکوؤں کو دے چکا تھا۔ چنانچہ سردار کے حکم پر میری تلاشی لی گئی اور سونے کے 40 سکے برآمد ہو گئے۔ سردار نے حیران ہو کر کہا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا، امی جان نے مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کا وعدہ لیا تھا اور میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ میرا جواب سن کر سردار رو پڑا اور کہنے لگا، تم نے اپنی امی جان کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کری، جبکہ میں کئی سالوں سے اپنے رب تعالیٰ کے عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سردار نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ جب بقیہ ڈاکوؤں نے یہ منظر دیکھا تو بولے، آپ ڈکیتی میں ہمارے سردار تھے اور اب آپ توبہ کرنے میں بھی ہمارے سردار ہیں۔ چنانچہ بقیہ ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر لی اور قافلے والوں کا مال بھی واپس کر دیا۔ یوں یہ پہلا گروپ ایسا تھا کہ جس نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ اس حکایت سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملا؟ پیارے بچوں، اس حکایت سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ امی جان کا حکم ماننے اور سچ بولنے کی برکت سے نہ صرف رقم محفوظ رہی بلکہ ڈاکو توبہ بن کر نیک بھی ہو گئے، بلکہ ڈاکو توبہ کر کے نیک بھی بن گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، مدرسے میں پڑھتے ہوئے بھی نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ گھر میں ہوں یا اسکول یا مدرسے میں ہمیشہ ہر جگہ سچ بولیں، نیز امی ابو کا ہر وہ حکم مانیں کہ جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ